الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا۔ محترم و محتشم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز منڈی بہاؤالدین سے۔ آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے دعا کی عدم قبولیت حصہ دوم۔ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن ہے اس کی جو دعا ہے اللہ کریم نے اس کو بندگی بھی کہا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ انسان کی بندگی ہے۔ دعا مانگنا یہ انسان کی بندگی میں شمار ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام بھی جس شخص کے لیے دعا فرماتے اللہ کریم اس دعا کو اسی وقت قبول فرما لیتا۔ کیوں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے مستجاب الدعوات بنایا ہے، یعنی حضور جب بھی کوئی دعا فرماتے اللہ اس کو اسی وقت قبول فرما لیتا۔ اور آئیے حدیث دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی کے اندر حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی غلامی کے اندر داخل ہوئے تو وقت گزرتا گیا تو ایک دن انہوں نے اپنی ماں کو دین اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، اللہ کے رسول کی دعوت دی اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو ایک دن جب انہوں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امی جان نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسے نازیبا الفاظ بولے، کوئی غلط الفاظ بولے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پسند نہ آئے۔ آپ جو ہے وہ دوڑتے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آج تم رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی ہے، اللہ کی دعوت دی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، قرآن کی دعوت دی ہے، لیکن آج میری ماں نے آپ کی شان اقدس میں کوئی الفاظ نازیبا بولے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری ماں کے لیے دعا فرما دیں، اللہ میری ماں کو ہدایت کا نور عطا کر دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، حضور فرماتے ہیں ادعو اللہ لنا ان یہدی ام ابی ہریرہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو گھر کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ نالی سے پانی کے آنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب میری ماں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے دروازہ کھولتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ کریم نے آپ کی دعا کو قبول فرما کے میری ماں کو ہدایت کا نور عطا فرما دیا، اور بلکہ میری ماں کو اللہ کریم نے دین اسلام کی دولت بھی عطا فرما دی۔ اور آئیے اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کیوں کہ جو
حضور وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ بخاری شریف کی حدیث، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری الجوفی متوفہ 256 ہجری، آپ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں، آپ مسجد نبوی میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ایک بندہ آ کر کے عرض کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، ہمارے مال جو ہیں وہ بھوکے مر گئے، ہمارے بچے ہلاک ہو گئے، ہمارے مکان جو ہے وہ گر گئے ہیں، آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ بارش عطا کر دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اللہم استسقا لامتی، یا اللہ اس امت کے لیے بارش عطا فرما دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ابھی حضور نے ہاتھ جو ہے وہ دعا ختم کر کے اپنے چہرے کے اوپر نہیں پھیرے تھے، تو اس وقت بارش برسنا جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اتنی بارش آئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے، جو داڑھی مبارک ہے، وہ جو ہے پانی سے تر ہو گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھائی، پھر جمعے کا دن بھی گزرا، ہفتے کا دن بھی گزرا، اتوار کا دن بھی گزرا، پیر کا دن بھی گزرا، حتیٰ کہ ایک جمعہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، پھر وہی آرابی، وہی وقت، وہی گھڑیاں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی اب جو ہے یہ بارش ہمیں نقصان دے رہی ہے، اب یہ بارش ہمیں تکلیف دے رہی ہے، اب یہ بارش جو ہے ہمیں نقصان دے رہی ہے، اب آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اس بارش کو ہم سے روک لے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، حضور عرض کرتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ اس بارش کو مدینہ المنورہ سے روک لے، جو باقی کے ارد گرد کے علاقے ہیں، جو ساتھ اور پاس رہنے والے علاقے ہیں، اس بارش کو ان علاقوں کے اندر برسا دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو اللہ کریم نے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور اسی وقت صحابہ کہتے ہیں بارش جو ہے وہ تھم گئی، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار بریلی الحاج مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بول اٹھے، آپ کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو اللہ کریم نے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اب آئیے تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ المعجم الکبیر کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ جناب مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کی امی جان کا وصال ہوا، جن کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، تو جس وقت ان کا وصال ہوا تو آقا کریم علیہ السلام کو خبر پہنچی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چارپائی کے سرہانے بیٹھ گئے اور حضور فرماتے ہیں ھذا امی بعد امی، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے جناب مولا کائنات کی امی جان، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی امی جان ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے لحد مبارک بنائی۔ جب لحد مبارک بن گئی تو آقا کریم علیہ السلام اس لحد کے اندر لیٹتے ہیں، اس قبر کے اندر لیٹتے ہیں، تو لیٹ کر کے آقا کریم علیہ السلام
اپنی امی جان کے لیے، اپنی رضائی ماں کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد وسعی الیہا مدخلہا بحق نبیک و انبیاء الذین من قبل فانک ارحم الراحمین۔ آقا کریم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ کہ یہ میری ماں ہے، اس کی بخشش فرما جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ اے اللہ میری ماں کے اوپر قبر کو جو ہے وہ وسیع فرما دے، قبر کو کشادہ فرما دے۔ تو یا اللہ میری اس ماں کو میرے وسیلے سے بھی بخش دے، اور مجھ سے جو قبل انبیاء آئے ہیں ان کے وسیلے سے بھی میری ماں کو بخش دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب بھی، جس وقت بھی، جس گھڑی میں جس انسان کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی تو اللہ کریم نے اسی وقت اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ تو آئیے وہ مدینہ المنورہ کے ماحول کی طرف چلتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، میرا ایک یار ہے، میرا ایک محبت کرنے والا ہے، انی لا اجدو نفس الرحمن من قبل الیمن۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یمن کی طرف سے اپنے یار اویس کی خوشبو آتی ہے، اپنے یار اویس کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون انسان ہے، وہ کون بندہ ہے جو آپ سے محبت تو کرتا ہے لیکن اے اللہ کے نبی کبھی آپ کو ملنے نہیں آیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرا اویس کسی اور کو ملے یا نہ ملے، جناب فاروق اعظم کو بھی ملے گا اور میرے مولا علی کو بھی ملے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنا جبہ مبارک عنایت فرمایا یہ جو میرا جبہ ہے یہ اویس بن عامر کرنی کو دے دینا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ دونوں شخص حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچے ہیں تو آپ کے جو اونٹ مبارک ہیں وہ چر رہے ہیں اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے نوافل ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم یہ دونوں حضرات وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب وہ نماز مکمل کی تو ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت جناب مولا کائنات نے پوچھا کہ اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہتے ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ تو حضرت جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنا تم وہ نام بتاؤ جو نام تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی کہتے ہیں میرا نام اویس بن عامر ہے۔ تو حضرت جناب مولا کائنات جو ہیں آپ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ امیر المومنین ہیں اور ان کا نام حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا جو جبہ مبارک ہے وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو عطا کیا اور ان کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اویس کو کہہ دینا کہ میری امت کے لیے دعا فرما دے، اگر اویس بن عامر کرنی نے میری امت کے لیے دعا کر دی، میری امت کے لیے دعا فرما دی تو میرا اللہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کو بخش دے گا۔ تو حضرت جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی۔ تو اب ایک دن پھر صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون شخص ہے جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے لیکن وہ کبھی آپ کو ملنے نہیں آیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مجھے ملنے نہیں آ سکا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا فرما بردار
دار ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرتا، ان کے سامنے اونچا نہیں بولتا، ان کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ چلتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ اس شخص کی بھی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اویس بن عامر کرنی جو ہے اس کو ایک تو میرا سلام دے دینا اور ایک اسے یہ کہہ دینا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ اگر میرے اویس نے میری امت کے لیے دعا کر دی تو اللہ کریم اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور اب معلوم ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون بندہ ہے جو آپ کو ملنے نہیں آیا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اویس جو ہے وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے ملنے نہیں آیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی اس احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتا ہے، اور جب وہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، جب وہ کہ بول بھی نہیں سکتے، اپنی چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتے، چل پھر بھی نہیں سکتے، وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، اس وقت بندہ اپنے والدین کے ساتھ فرما برداری کرے، حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ رویہ اچھا رکھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ۔ مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا تمہارے باپ کو اللہ کریم نے جنت کا درمیان والا دروازہ بنایا ہے۔ تو دوسری حدیث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا تمہاری جنت کو اللہ کریم نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اور آئیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ فرمایا ان میں سے پہلا وہ شخص جو مظلوم ہے، لوگوں کا ستایا ہوا ہے، حالات کا ستایا ہوا ہے، جو بندہ مظلوم ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی بھی کبھی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب وہ شخص اپنے ہاتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں اٹھائے گا، اپنے اللہ سے مانگے گا، اپنے اللہ سے التجا کرے گا، اللہ کبھی بھی اس انسان کے ہاتھوں کو واپس نہیں موڑے گا، اللہ ہر شخص اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو حاجی ہے، جس نے حج کیا ہے، بیت اللہ کی زیارت کی ہے، روضہ رسول کی زیارت کی ہے، جس نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاجی حج کر کے آئے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے آئے، فرمایا گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنی ذات کے لیے دعا کروایا کرو۔ کیوں؟ اس وقت وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان عمرہ کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہو کے آتا ہے، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، مطلب کہ آج اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ تو فرمایا جب تک حاجی اپنے گھر داخل نہیں ہوتا، عمرہ کرنے والا اپنے گھر داخل نہیں ہوتا، فرمایا اس سے جو تم دعا کروا لو گے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے رستے میں لڑتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، تیسرا وہ شخص۔ تو فرمایا چوتھا وہ شخص جو مریض ہے، جو حالت مرض میں ہے۔ تو جو بندہ مریض ہوتا ہے، جو بندے اس کی عیادت کرنے آتے ہیں، اگر ان کے لیے وہ دعا کر دے اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پانچواں وہ بندہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے دوسرے مسلم بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے کہ یعنی کہ ایک مسلمان بندہ اپنے دوسرے مسلم بھائی کے لیے جب اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے یہ زیادہ خلوص والی ہوتی ہے، زیادہ برکت والی ہوتی ہے، اس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ
بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے آج کی ہماری گفتگو ختم ہوئی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔